لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. سورة البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 سے 44 تک کا مختصر خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے پہلے بنو اسرائیل کی ان نعمتوں کو بنو اسرائیل کو یاد دلا رہے تھے جن نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن تورات کے اندر اور انجیل کے اندر کیا ہے، اور جو نعمتیں بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا ان نعمتوں کو ذکر کر رہے تھے، بنو اسرائیل کو یاد دلا رہے تھے، اور اپنی اس عہد و پیمان کو بھی یاد دلا رہے تھے جو تورات کے اندر بنو اسرائیل سے لی گئی تھی. اس کے بعد اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر بنو اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ حق اور باطل کو نہ چھپاؤ، حق اور باطل کے درمیان خلط ملط نہ کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم لوگ حق بات کو باطل کے ساتھ نہ ملایا کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق بات کو نہ چھپایا کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم لوگوں کو حق معلوم ہے، صحیح بات معلوم ہے. گرچہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو مخاطب فرمایا ہے، حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت بنو اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ آیت سبھی کے لیے عام ہے. اب حق بات کی باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے سے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ بنو اسرائیل جو آل یعقوب تھا، جو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے اور ان کے جو 12 نقیب بنے تھے، 12 سردار بنے تھے، انہی کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے تورات کے اندر جو حق باتیں تھیں ان باتوں کو چھپانا شروع کر دیا تھا. کون سی حق بات تھی؟ آخری نبی پیدا ہوں گے جن کو سارے جہاں کا نبی بنائے جائیں گے، جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان باتوں کو وہ چھپانے لگے تھے اور اس کی گواہی دینے سے انکار کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق بات کہا کرو اور حق کو باطل کے ساتھ ملایا نہ کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کی ہے، تم سمجھتے ہو تورات کو بھی، تمہیں معلوم ہے تورات کے اندر اللہ نے کون سی باتیں تمہیں بتلایا ہے. اور یعقوب کے اولاد سبھی کو معلوم تھے تورات کے بارے میں. پھر تم حق بات کو کیوں چھپا رہے ہو؟ حق بات کو ظاہر کرو، بتاؤ لوگوں کو. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم کو معلوم ہے، تم کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کیا کی، تم پر اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتیں نازل فرمائی ہیں. پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تم لوگ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے جو عبادت کرنے کے لیے کہا ہے ان عبادتوں کو انجام دو، نماز ادا کرو. جو نماز اس کے شریعت میں تھی اس نماز سے مخاطب ہیں. ابھی کی جو نماز شریعت میں ہے یہ نماز ابھی ہمیں مخاطب ہے. تو نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور یہ زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرو. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جب آ گئے تو یہ زکوٰۃ ادا کرو اور یہ زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرو تاکہ وہ حق والوں کو ان کے حق پہنچایا جا سکے، ان کے ذریعے سے پہنچ سکے. اور رکوع کرتے رہو، سجود کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو. یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک اور بہت بڑی بات یہ بتلایا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ اے اہل کتاب یہود و نصارا تم ان باتوں کو أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور خود کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ جبکہ تم اللہ کی کتاب میں پڑھ چکے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو مخاطب اس بنا پر فرمایا کہ وہ لوگ نماز قائم کرنے کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، لیکن خود نماز نہیں پڑھتے تھے، خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا تو حکم دیتے ہو، نیکی کی حکم تو دیتے ہو، لیکن خود نہیں کرتے ہو، خود کو بلا بیٹھے ہو۔ اس نصیحت میں خود کو بھی شامل کرا کرو، خود کو بھی اس نصیحت میں رکھو اور خود بھی عمل کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت کو پھر وہ باتیں بہت ہی بری گزرتا ہے، اللہ رب العزت پر شاق گزرتا ہے جو باتیں کوئی انسان کرتا تو ہے، بھلائی کا حکم تو دیتا ہے، لیکن لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور خود وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تعقلون ما لا تفعلون کہ اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی تم ان نصیحتیں لوگوں کو کرتے ہو لیکن ان نصیحتوں پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعملون ما لا تفعلون، اور یہ باتیں جو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی بری باتیں ہیں، جو تم کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں ہو۔ یعنی جس بات کو تم کہتے ہو، لوگوں کو نصیحتیں کر کے بتاتے ہو، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہو، روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہو اور خود نہیں رکھتے ہو، کہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ برا گزرتا اللہ رب العزت پر۔ اس لیے تم وہ باتیں کہا کرو جو تم کرتے ہو۔ ابھی یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی باتیں بتلانے بھی منع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بری باتوں کی مذمت نہیں کی، اچھی باتوں کی مذمت نہیں کی کہ آپ اچھی باتیں کہا کرتے، اچھی باتیں کہا کیجیے لیکن خود بھی عمل کریں، اس میں خود کو بھی اس عمل میں عملی جمع پہنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کچھ باتیں ہوئی تھی ان لوگوں کے درمیان تو باتیں نہیں ہو رہی تھی، تو کچھ لوگوں نے پوچھا آپ حضرت عثمان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ کیا کسی سے بات کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ میں دوسرے لوگوں کو بھی بتاؤں کہ میں ان سے بات کرنے لگا ہوں؟ یعنی حضرت عثمان کا کہنے کا مطلب یہ کہ میری تو ان سے بات ہوتی ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایسے کام کا آغاز کروں اور لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں نے یہ کرنا شروع کر دیا، یا اچھائی کرنا شروع کر دیا، یا بات کرنا شروع کر دیا۔ میں نہیں چاہتا، گرچہ وہ امیر ہی کیوں نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل میرے ساتھ رہے، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ اگر کوئی شخص وہ باتیں کہا کرتا ہے، لوگوں کو حکم دیتا ہے اچھائی کی، اچھی باتیں کہا کرتا ہے لیکن خود اس باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو انہوں نے سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث حضرت عثمان جو حدیث سنائے تھے ان کو، کہ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے، یجادل بالرجل یوم القیامت فیلقى فی النار، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فتندلق به اقطابه، وہ کیا کریں گے جہنم میں اس کو جب ڈال دیا جائے گا، فتندلق اقطابه، جس سے اس کی جو آنتیں ہوگی، انتڑیاں، یہ باہر نکل آئے گی۔ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، جس کی بنا پہ جہنم کی آگ کی وجہ سے اس کی عقلی باہر نکل آئے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی حدیث سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَيَدِرُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَا يَدِرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، کہ وہ شخص جہنم میں جانے کے بعد اس کے ارد گرد چکر کھانے لگے گا، جیسے کہ ایک گدھا چکی کے ارد گرد چکر کھاتا ہے۔ گدھوں کے ذریعے سے تیل پیسا جاتا تھا پہلے، ابھی ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، چکی وہ گھماتے رہتے تھے، سرسوں پیاز وغیرہ کا تیل نکالتے تھے، ابھی بھی شاید ہو سکتا ہے کہیں کہیں پہ، تو ایسے نکالے جاتے تو کہتے ہیں کہ جیسے گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، چکر کھاتا ہے، ویسے وہ جہنم اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہا۔ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ،
تو جہنمین جو ہے، جو جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے فیقولون یا فلاں ای فلاں آدمی ما لک ما اصابک، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا مصیبت تم تک پہنچ گئی ہے کہ جہنم میں آ گئے ہو اور ارد گرد گھوم رہے ہو؟ الم تکن تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جبکہ کیا تم ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے؟ یعنی بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، پھر جہنم میں کس بنا پر آیا ہے اور پھر ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو آگے سناتے ہوئے فرماتے ہیں قال كنت امرتكم بالمعروف ولا آتيه، یقیناً اس شخص نے جواب دیا کہ میں تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود وہ بھلائی کا کام نہیں کرتا تھا۔ یعنی حضرت عثمان یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو جاننے کے باوجود میں ایسا کروں کہ لوگوں کو حکم دوں کہ تم کسی سے غصہ کر کے نہیں رہنا چاہیے، 2.5 دن سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے، کسی اسلام کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے، اور میں ہی خود حضرت عثمان سے بات نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سناتے فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں بھلائی کا حکم تو دیتا تھا لیکن میں بھلائی کے کام خود نہیں کرتا تھا، نماز کا حکم تو دیتا تھا لیکن نماز پڑھنے کا کام میں خود نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر وآتیہ، میں برائی سے لوگوں کو روکتا تھا لیکن خود برائی میں ملوث رہتا تھا۔ تو گویا کہ یہ حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں بتا رہے ہیں کہ جو اہل کتاب کرتے تھے، کیا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وتتلون الکتاب، کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو اس نیکی سے باز رکھتے تھے، یعنی اس نیکی کے کام میں خود کو مشغول نہیں کرتے تھے، اور حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ کتاب میں کیا ہے، اللہ نے تورات کے اندر کیا نازل کیا ہے کہ جو بھلائی کا حکم دے اسے بھلائی کے کاموں میں سب سے پہلے پہل رکھنی چاہیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں اگر لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس کو پہلے وہ نہ کیا ہوتا تھا۔ اگر کسی کام کا حکم دیتے تھے تو پہلے اس کام پہ ملتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے پہلے قدم بڑھا دیا ہے۔ کوئی کام یا کوئی ایسی عمل کرتے تھے جس عمل کو پہلے اللہ کے نبی کرتے تھے، اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو کر کے بتاتے تھے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے ایسے احادیث ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو اللہ کے نبی نہ صرف حکم دیتے تھے بلکہ اس کام کو خود اپنے سے آگے بڑھ کر کرتے تھے، صحابہ کرام کو دکھاتے تھے۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر کسی کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو ہمیں بھی اس حکم پر سب سے پہلے عمل کرنا ہوگا، اور اگر ہم اچھی باتیں لوگوں کو بتلائیں اور خود اس پر عمل نہ کریں تو پھر اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بری بات ہے یہ کبر مقتا عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر سب سے زیادہ وہ شاق گزرتا ہے، بری لگتا ہے اللہ رب العزت کو۔ اور پھر اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہم نے سنا کہ ایسے لوگ ہی جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ان کا بہت ہی برا حشر ہوگا، جو لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی کا کام خود نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ لا العالمین ہم تمام لوگ